السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ایک کبیرہ گناہ سے متعلق علم حاصل کریں گے۔ کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جہاں پر بھی قرآن اور سنت میں ان کا ذکر کیا گیا ہو اور ساتھ ہی ساتھ عذاب کا ذکر بھی آیا ہو، اللہ کی لعنت کا ذکر آیا ہو، اللہ کی ناراضگی کا ذکر آیا ہو، جہنم کے عذاب کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اپنی رحمت اس پر نہیں کرے گا اس بات کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اپنی نظر رحمت اس پر نہیں کرے گا اس کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اس سے کلام نہیں کرے گا اس کا ذکر آیا ہو، اور کئی باتیں ہوتی ہیں کہ وعید آ جاتی ہے، وارننگ آ جاتی ہے، لعنت کی بات آ جاتی ہے اس گناہ کے ساتھ۔ تو ایسے گناہوں کو جہاں جہاں قرآن و حدیث میں ذکر آیا ہے اسے علماء اکرام نے کبیرہ گناہ کہا ہے۔ کبیرہ گناہ کی معافی کے لیے جو کنڈیشن ہے وہ خالص توبہ ہے، توبۃ نصوحہ ہے، یعنی جب بھی آپ کو یاد آئے ان گناہوں کو لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اللہ اپنی رحمت سے ہمارے وہ گناہ معاف کر دیں گے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بخش دیں گے اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ یقیناً خوف بھی ہونا چاہیے کہ اللہ اگر سوال کر لے اس پر تو ہم کیا جواب دیں گے، لیکن امید اللہ کی رحمت سے ہونی چاہیے۔ مایوس ہو کر یہ گناہ اگر ہم سے ہوا ہے تو ہم دیگر اعمال کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوئے بغیر اس پر امید رکھتے ہوئے، توکل رکھتے ہوئے، اس کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے اعمال کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ گناہ اگر ہم سے ہوا ہے تو توبۃ نصوحہ کریں اور آگے اس طریقے کا گناہ نہ کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں تاکہ ہم سب کبائر سے بچیں اور توبۃ نصوحہ کریں۔ 28واں کبیرہ گناہ السریقہ، چوری کرنا۔ چوری کی سزا چور کے ہاتھ کاٹنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ چور خواہ مرد ہو یا عورت، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ سزا ہے ان کے جرم کی، عبرتناک سزا اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ اب کوئی بھی چوری، اگر آپ کسی کا پین چرا لیں ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، اس کی ایک لمٹ ہے، ایک مقدار ہے، ایک ویلیو ہے، وہ کم سے کم 1 دینار ہے۔ 1 دینار کی جو ویلیو ہوتی ہے تو وہ آج کے زمانے کم سے کم آدھا تولہ سونا کی ہوتی ہے، اور آدھا تولہ سونا آج کے زمانے میں میں سمجھتا ہوں 2022 میں سمجھیے اب ایک 20,000 روپے کلو تک ہے۔ اگر اتنے ویلیو کا سونا اگر کوئی چرائے یا کوئی پیسہ چرائے یا کوئی اور چیز چرائے جس کی ویلیو 1 دینار کے برابر کی ہوتی ہے، اسلامی حکومت وہاں پر ہے، تحقیق کی جائے، حاکم کا فیصلہ دینے پر اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے تاکہ معاشرے کو اس آدمی سے نقصان نہ ہو یا اس عورت سے نقصان نہ ہو۔ لیکن اس سے کم کی چوری ہے تو اسے کچھ اور سزا دی جائے گی، جیل ہو سکتی ہے، کوڑے ہو سکتے ہیں، یا اسے توبہ کی آزادی دے کر، موقع دے کر اسے سدھرنے کا موقع بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور یہ جو چوری کے لیے سزا ہے یہ اسلامک کانسٹیٹیوشن میں جہاں اسلامک حکومت ہے، ہر ملک میں یہ نہیں ہوتی سزا۔ دوسرا، جہاں پر جس ملک میں سزا نہیں ہے وہاں عام مسلمان کو یا عام انسان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ہاتھ کاٹتے پھرے، وہ گورنمنٹ کے اتھارٹی ہوتی ہیں۔ چوری کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چور پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور جس پر اللہ کی لعنت ہے وہ خوش نہیں رہ سکتا۔ سبحان اللہ۔ انڈا چوراتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، رسی چوراتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، اسے نسائی نے روایت کیا ہے، لیکن مقدار، ویلیو اس چیز کی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق سے چوری کرنے والے کو جہنم میں دیکھا ہے۔ مذاق میں بھی چوری کرنا، ایگزیبیشن جا کر کوئی چیزیں چرا لینا، سپر مارکیٹ میں جا کے کوئی چیزیں چرا لینا، مذاق کرنا، پھر جا کر کاؤنٹر پہ بنا رہے بھائی میں چوری کرا، آپ اب تک پکڑے بھی نہیں، ایسا مذاق میں بھی کسی کے سامان کو چوری نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کو ستانے کے لیے کوئی چیز چوری کر لینا، اس کو غمزدہ ہو جانا، ایموشنل بلیک میل ہو رہا ہو، اور اللہ کے بارے میں کہیں ناشکری نہ کرنے لگ دے، اس کی کوئی چیز چوری ہو گئی، کسی کی چپل چوری ہو گئی، کسی کا فون چوری کر لیا گیا۔ یہ آپ سوچیے اسلام کس ہائیسٹ لیول کے اخلاق انسانوں کے اندر بنانا چاہتا ہے کہ آپ کی چوری کے ذریعے سامنے والے کو ایموشنلی ڈسٹرب نہ ہو، مینٹلی ڈسٹرب نہ ہو، اللہ سے وہ ناشکرہ نہ ہو جائے، غمزدہ نہ ہو جائے،
چوری کا نہ سوچے، گناہ کا نہ سوچے، دوسرے کے نقصان کا نہ سوچے۔ آپ کی ایک اچھی اخلاق سے دوسروں کے بھی اخلاق کی کنیکٹیوٹی ہے۔ آپ کسی کا سامان نہیں چرائیں گے تو وہ بھی اچھا رہے گا، آپ سامان اس کا چرا لیں گے تو وہ کچھ بھی غلط فیصلہ لے سکتا ہے اپنی زندگی کے لیے، گالی دے سکتا ہے چرانے والے کو، لعنت کر سکتا ہے چرانے والے کو، تو یہ تمام برائیاں ختم ہو سکتی ہیں کئی ساری صرف چوری سے بچنے سے۔ لہذا چوری مذاق میں بھی کرنا کبیرہ گناہوں میں شمار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم میں ایک ٹیڑھے سر کی لکڑی والے کو دیکھا، وہ اپنے آپ کو آگ میں گھسیٹ رہا تھا۔ وہ اپنے ٹیڑھے سر کی لکڑی سے حاجیوں کی چوری اس طرح کرتا تھا کہ حاجیوں کے کپڑے لکڑی سے اٹکا لیتا، اگر مالک کو پتہ چل جاتا تو اس سے کہتا، او صاحب آپ کا کپڑا میرے کونٹھی سے اٹک گیا، اور اگر مالک غافل رہتا تو کپڑا لے کر چل دیتا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ چال بازی کے تحت چوری کرنے والا۔ اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو حدیث آئی ہے، سبحان اللہ، کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جہنم میں وہ گھسیٹ رہا ہے۔ دیکھیے قیامت قائم ہوگی تب جا کے جہنم اور جنت کا فیصلہ ہوگا، لیکن جب قیامت قائم نہیں ہوئی تو آپ نے جہنم میں دیکھا، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برزخی زندگی کا وہ منظر بتایا گیا کہ یہ قبر کے عذاب کی شکل ہے چوری کرنے والے کے لیے۔ قبر کے عذاب، یہ برزخی زندگی، انسان مرنے کے بعد قیامت سے پہلے زندہ جب ہوگا قیامت کے دن، اس قیامت سے پہلے کا جو وقفہ ہے جہاں اس کی روح اور جسم اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں، یہ برزخی زندگی ہے۔ یہاں جو قبر کا عذاب بتایا گیا ہے، اس میں جہنم کی آگ کی سزا دینے پر بھی اللہ قادر ہے، جنت کی ہوائیں دینے پر بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ یہ وقفے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا گیا، برزخی زندگی میں آپ کو دکھایا گیا برزخی زندگی کے مناظر، تو آپ نے دیکھ کر اس کی صداقت کی امت کے سامنے کہ قبر کا عذاب برق ہے۔ اسے ہی قبر کا عذاب کہا گیا ہے۔ جس حال میں انسان جہاں ہو جسم اور روح، اللہ قادر ہے عذاب دینے کے لیے۔ برزخی زندگی میں جو عذاب ہے اسے ہی قبر کا عذاب کہا گیا۔ اللہ ہمیں اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے اور ہر قسم کے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ہمسائے کے گھر چوری کرنا 10 گھروں میں چوری کرنے سے بڑا گناہ ہے، یعنی اپنے پڑوسی جو بھروسہ کرتا ہے آپ پر، اس کے ہی گھر سے چوری کر لینا 10 گنا زیادہ گناہ ہے، 10 درجے زیادہ گناہ ہے، 10 ٹائمز زیادہ گناہ ہے۔ اس لیے کہ پڑوسی شریعت میں دوسرے پڑوسی کا محافظ ہوتا ہے، نگران ہوتا ہے، سیکیورٹی کرتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، وہ اس کی چوری کرے گا تو سزا بھی زیادہ ہے۔ بلا اجازت کسی کے جانور کا دودھ نکال لینا بھی چوری ہے، سبحان اللہ۔ جانور تو دودھ دیتا ہے، بغیر پرمیشن کے آپ گئے تھوڑا دودھ نکال لے رہے ہیں ایک بگونے میں، ایک پیالی میں، یا ایک جو ہے سبحان اللہ گلاس میں، چوری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص مالک کی اجازت کے بغیر کسی جانور کا دودھ نہ نکالے۔ کیا تم میں سے کسی شخص کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ کوئی اسے اس کے سٹور کا دروازہ توڑ کر اس کا غلہ نکال لیں؟ اسی طرح جانوروں کے تھن ان کے مالکوں کے خزانے ہیں، لہذا مالک کی اجازت کے بغیر کوئی شخص جانور کا دودھ نہ دھوئے۔ یعنی آپ کے گھر کے دروازہ یا آپ کی دکان کا دروازہ کوئی کھول کے اس کے اندر پیسے رکھے ہوئے ہیں، وہاں پر ٹیبل میں یا کاؤنٹر میں یا لاکر میں اگر کوئی لے لیں، آپ پسند کریں گے نہیں، تو پھر یہ جو دودھ تھنوں میں ہوتا ہے جانور کے، مالک کی ملکیت ہے، یہ اس کے لیے خزانہ ہے، وہ دودھ نکالے گا، بیچے گا، اس سے پیسے آئیں گے، وہ اپنے گھر بار کی ذمہ داریاں نبھائے گا، تو یہ اس کے لیے تجارت کی ذریعہ ہے، اس کے لیے بچوں کے دودھ پینے کا ذریعہ اس کی محنت ہے، لہذا ایسے بھی چیز چرانا چوری میں شمار ہوتا ہے اور کبیرہ گناہوں میں ہے۔